عالما قديرا سميعا مدبرا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راه ثنا نیست محمد از تو می خواهم خدا را خدایا از تو حب مصطفی را اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، ربیع الاول کی آمد ہے۔ اور ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں دنیا کا سب سے خوبصورت ترین واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اس مہینے میں نبی الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔
اس سے پہلے دنیائے انسانیت کی ہدایت کے لیے حق تعالی شانہ نے مقدس ترین ہستیوں کا سلسلہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے شروع فرمایا. اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے آسمان پر اٹھائے جانے تک چلا. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد تقریباً 570 سالوں تک انسانیت آسمانی وحی سے محروم رہی. اور دنیا میں چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مکے کے حالات بلکہ پوری دنیا کے حالات انتہائی بگڑے ہوئے تھے. اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، یعنی جہالت کا جو بھی کام ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے، کسی کی بات نہیں مانتے تھے. کھلے عام شراب کا پینا، زناکاری، چوری، ڈکیتی، مارا ماری ان کا روزمرہ کا کام تھا. چونکہ کسی کی سنتے بھی نہیں تھے تو کوئی ان کے اوپر حکومت کرنا بھی پسند نہیں کرتا. ایسے حالات میں اللہ رب العزت کو دنیا انسانیت پر رحم آیا اور رحم کھا کر اس نے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب نبوت کو طلوع کیا، جس کی روشنی نے پوری دنیا انسانیت کو اپنے نور سے منور کیا. آج ہم لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں وہ اسی نورانی کرنوں کی برکت ہے اور اسی آفتاب نبوت کا فیض ہے جس سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور قیامت تک آنے والی انسانیت فائدہ اٹھائے گی. وہ پروردگار عالم جس نے اپنا تعارف قرآن کے شروع ہونے کے ساتھ یوں کروایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. خالی مسلمانوں کا پروردگار نہیں ہے. قرآن نے رب المسلمین، رب المؤمنین، رب المتقین ایسا نہیں کہا، بلکہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے. اسی رب العالمین نے اپنی رحمت سے
دنیائے انسانیت پر ایک احسان کیا. ویسے ہمارے پاس اس پروردگار کی کروڑوں نعمتیں ہیں، اس نے ایک بھی نعمت کا احسان نہیں جتایا. لیکن ہاں قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں ایک نعمت میری ایسی ہے کہ میں اس کا احسان تمہارے اوپر جتا رہا ہوں. قرآن میں اللہ احسان جتا رہے ہیں تو وہ نعمت کتنی بڑی ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. دنیائے انسانیت پر عام طور سے اور مسلمانوں پر خاص طور سے میرا ایک احسان ہے کہ تمہارے ہی اندر سے ایک انسان کو نبی بنا کر بھیجا. کس کی بات کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے. دوسری جگہ پر اسی رب العالمین نے جس احسان کا تذکرہ کیا اس کو رحمت للعالمین قرار دیا اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اندر رحمت للعالمین بھیجے. وہ پروردگار کیسا؟ جو سب کا پروردگار ہے، وہ رب العالمین ہے. اور جس نبی کا احسان جتا کر کے اس کو بھیج رہا ہے، اس کو بنا کر بھیجا رحمت للعالمین. میرے سرکار خالی مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، آنے والی قیامت تک کی تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کر کے آئے. اب ایسی ذات سے ہم کیوں محبت نہ کریں؟ اگر محبت کے قابل کوئی ہے تو یہ شخصیت ہے جس کا احسان اللہ قرآن میں جتا رہا ہے اور وہ رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. لیکن میرے بھائیوں، محبت کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. نادان کی محبت وہ تکلیف کا سبب بن جاتی ہے، وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے. محبت بھی کی جاتی ہے سلیقے سے، طریقے سے. محبت تجھے خود سکھا دے گی آداب محبت. محبت کرنے کے لیے بھی کچھ آداب ہیں. جتنی بڑی شخصیت اس سے محبت کے آداب بھی اتنے ہی بڑے. جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے، اس سے ہم کیوں محبت نہ کریں؟ کون محبت نہیں کرے گا؟ جس کے چہرے کی قسم کھائی قرآن میں اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ.
اے میرے محبوب تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، اور تیری کالی کملی کی قسم جس میں تو امت کے گنہگاروں کو چھپا لیتا ہے۔ امام راضی عجیب ترجمہ کرتے ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے میرے محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور تیری کالی کالی بکھری ہوئی زلفوں کی قسم۔ جس کے چہرے کی قرآن میں اللہ قسمیں کھائے، جس کی زلفوں کی قرآن میں اللہ قسمیں کھائیں، اس سے ہم کیوں نہ محبت کریں؟ جس کی عمر کی قرآن میں اللہ نے قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے میرے محبوب تیری عمر کی قسم۔ زمین پر کسی جگہ کی میں قسم نہیں کھاتا، لیکن ایک جگہ کی میں ضرور قسم کھاؤں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس زمین پر میرے محبوب کے قدم گرے ہیں۔ جس زمین پر میرے محبوب کا قدم گرا ہو، آسمانوں پر اللہ اس سرزمین کی قسمیں قرآن میں کھا رہا ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرا محبوب مکے کی گلیوں میں چرتا پھرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اور وہ سرزمین میرے محبوب کے قدم سے بابرکت بن گئی ہے، اس لیے میں اس سرزمین کی قسم قرآن میں کھا رہا ہوں۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، قرآن کریم کی سب سے خوبصورت ترین قسم، فلا وربك لا يؤمنون، اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم۔ اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ میری قسم، لیکن اپنے محبوب کو شامل کر کے اللہ کہہ رہا ہے، اے میرا محبوب تیرے رب کی قسم، میں تیرا رب ہوں۔ جنہوں نے آپ کے علم سے فائدہ اٹھایا، آپ کے چہرے انور کی زیارت کی اور اس سے مستفید ہوئے، ان سے پوچھو محبت کس کو کہتے ہیں۔ ام المؤمنین ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 9 سال تک آپ کے گھر میں رہی، اس سے ذرا جا کر کے پوچھو کہ میرا محبوب کیسا تھا، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ دنیا والے چاند پر پہنچ گئے تو شور مچا ہوا ہے، مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے کہا کہ حضرت چاند پر پہنچ گئے، تو کہا کہ بندر کی طرح ادھر سے ادھر کودنا یہ کون سا کمال ہے، تو بندر بھی ادھر سے ادھر کودتا ہے، چاند پر جا کر لے کر کے آئے، کہا 2 پتھر لے کر کے آئے، وہ بھی کسی کام کے نہیں۔ تم چاند کی بات کرتے ہو، 75 کروڑ امریکی ڈالر خرچ کر کے وہاں چاند پر پہنچے، کئی برسوں کے بعد میرا محبوب جب دنیا میں آیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہیں،
فرماتے ہیں بی بی آمینہ نے میرے محبوب کو باہر لٹایا ہوا تھا، آسمان پر چاند چمک رہا تھا، میں کھڑا رہ کر دیکھ رہا تھا، چھوٹا سا معصوم بچہ سویا ہوا ہے اور اوپر چاند چمک رہا ہے۔ جب سرکار یوں ہلتے چاند ادھر سے ادھر اور میرے سرکار ادھر سے ادھر پاسا پلٹتے چاند بھی ادھر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں چل کر سرکار سے فرمایا کہ بیٹا محمد یہ کیا ماجرا ہے کہ میں نے اس وقت چاند کو دیکھا کہ جب تو ادھر پلٹتا تھا تو چاند بھی ادھر، اور جب تو ادھر پلٹتا تھا تو چاند بھی ادھر جاتا تھا۔ تو میرے چچا، چاند جب میں چھوٹا تھا تو مجھے لوریاں سناتا تھا، مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ بچپن میں جس چاند کو اللہ نے نبی کا کھلونا بنا دیا ہو، 1400 سال بعد تم نے اوپر جا کر کے کون سا تیر مار لیا؟ تم کو وہاں چاند پر پہنچنے میں برسوں لگ گئے، اور میرا محبوب مکے میں کھڑا ہے۔ مکے والوں نے ڈیمانڈ کی کہ یہ جو سامنے چاند نظر آتا ہے اس کے ٹکڑے کر کے بتا۔ یوں انگلی سے اشارہ کیا، 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے، وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں۔ چاند سے بہت اوپر تک کی رسائی ہے میرے محبوب کی۔ قرآن میں اللہ قسمیں کھا کر کے کہہ رہا ہے۔ جب آج معراج میں تشریف لے گئے سرکار، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے اتنا قریب کیا، جہاں جا کر کے جبرائیل کی بھی باؤنڈری اور لمٹ ختم ہوتی ہے۔ سب سے محبوب ترین فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر جا کر ان کی بھی انتہا ہو گئی، اور کہا اللہ کے نبی السلام علیکم، میں تو جاتا ہوں۔ کہا جبرائیل کہاں جاتے ہو؟ یہاں تک تم نے ساتھ دیا، اب آگے بھی ساتھ دو۔ کہ اللہ کے محبوب، یہ اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے تب سے لے کر قیامت تک یہ فقط ایک ہی انسان کا حق ہے، اور وہ اسی کا مقام اور مرتبہ ہے جو اس باؤنڈری کو کراس کر کے آگے جا سکے، اور وہ آپ ہیں۔ اللہ نے آپ کو اس دولت سے نوازا ہے۔ اس باؤنڈری سے اگر ایک پر بھی میں نے آگے رکھا تو اللہ کی تجلیات میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ یہ آپ ہی کا حوصلہ ہے اور آپ ہی کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اس سے آگے اللہ پاک نے آپ کو بلایا ہے، آپ جائیے۔ کتنا قریب کیا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے میرے محبوب کو اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا جیسے 2 کمانیں ہوتی ہیں۔ مکے کے سردار جب آپس میں صلح کرتے تھے تو 2 کمانوں کو یوں ملاتے تھے، 2 کمانیں یوں ملتی ہیں، کتنا قریب ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے میرے محبوب کو اتنا قریب کر دیا، سارے پردے ہٹا دیے۔ آپ کی بلندیوں کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ماں عائشہ سے پوچھا کہ میرے محبوب کیسے تھے؟ ماں عائشہ نے بہت خوبصورت جواب دیا، فرمایا لوگ چاند سے تشبیہ دیتے ہیں کہ میرے محبوب کا چہرہ چاند جیسا تھا۔ نہیں، چاند کے اندر تو ہیں چھائیاں اور حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ میں تو سورج سے تشبیہ دوں گی میرے محبوب کو کہ جب یہ فاران کی چوٹیوں سے یہ سورج جب نکلا ہے تو اس کی روشنی ایسی پھیلی کہ اس روشنی کا ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں، اور یہ روشنی قیامت تک چلے گی۔ فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء۔
کیا بہترین تعبیر کی ہے ماں عائشہ نے. فرمایا ایک دنیا والوں کا سورج ہے جو روزانہ نکلتا ہے اور شام کو چھپ جاتا ہے، اور ایک میرا سورج ہے. لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، اور میرا سورج تمام سورجوں سے بہتر ہے. وجہ بھی بتا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَالشَّمْسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ. قربان جاؤ میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی بہترین تعبیر کر رہی ہے، میرے محبوب کی تعریف کر رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ ایک دنیا والوں کا سورج اور ایک میرا سورج، میرا سورج دنیا والوں کے سورج سے لاکھ گنا بہتر. اس لیے کہ دنیا والوں کا سورج فجر میں طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج رات کو اندھیرا ہونے کے بعد طلوع ہوتا ہے. بعض روایات میں ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رات کو جب اندھیرا ہو جاتا اور میں کپڑا سی رہی ہوتی اور کہیں سوئی نیچے گم ہو جاتی گر کر کے، تو میں سرکار کی آمد کا انتظار کرتی کہ ابھی میرے محبوب آئیں گے اور آپ کے چہرے انور سے ایسی روشنی پڑے گی کہ سوئی نظر آئے گی. اور ایسا ہی ہوتا تھا، جیسے ہی سرکار تشریف لاتے آپ کے چہرے کی نورانیت سے میں سوئی تلاش کر لیا کرتی تھی. اتنا خوبصورت تھا میرا محبوب. اب مجھے بتاؤ ایسی شخصیت کو چھوڑ کر کوئی دنیا کی کسی چیز سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ ایک صحابی ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، شاعر رسول کا خطاب ملا. قیامت تک آنے والے تمام شعراء جتنے بھی شعر نبی کی شان میں کہیں گے، جتنے بھی قصیدے پڑھیں گے، وہ یا تو کتابوں میں دیکھ کر یا کسی سے سن کر پڑھیں گے. لیکن یہ جو شاعر ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کے چہرے کو دیکھ کر کے پڑھ رہا ہے. اور یہ اکیلا ایسا شاعر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے خود نیچے اتر گئے اور حسان بن ثابت سے یوں فرمایا کہ حسان تو منبر پر بیٹھ اور اپنے نبی کی تعریف میں کلمات کہہ، اپنے نبی کی تعریف بیان کر. اور حسان بن ثابت نے بھی کمال کر دیا. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کمال کر دیا. فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. سامنے بیٹھ کر دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے میرے نبی کو اتنا حسین بنایا کہ آج تک میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین چہرہ نہیں دیکھا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. قربان جاؤ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حسان کی جگہ پر میں ہوتا تو یوں کہتا
کہ کسی کی آنکھ، میری آنکھ نے نہیں، حسان کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھ نے اتنا حسین اور خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا. اگر میں ہوتا تو یوں کہتا کہ میری آنکھ تو کیا، دنیا کی کسی آنکھ نے اتنا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا. اللہ نے فقط ایک سانچہ بنایا تھا اور اس میں میرے نبی کو بنایا. بلکہ آگے حضرت حسان یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ نے ایسا بنایا جیسا کہ میرے نبی کی چاہت تھی کہ اللہ مجھے ایسا بنا، تو اللہ نے آپ کی چاہت کے مطابق آپ کو بنا دیا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور اتنا خوبصورت، اتنی خوبصورت شخصیت، حسین و جمیل کسی ماں نے آج تک پیدا نہیں کی. خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے نبی کو تمام عیبوں سے پاک بنایا تھا. آپ کی شخصیت پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا تھا. آگے کہتے ہیں گویا ایسا بنایا تھا جیسا میرے نبی کی چاہت تھی، کہ میرے نبی جیسا چاہتے تھے ویسا اللہ نے آپ کو بنا دیا. اور ایک ہی فارما بنایا تھا، ایک ہی سانچہ بنایا تھا، اور اس میں میرے نبی کو بنایا، اور بنا کر کے اللہ نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا کہ اس سے پہلے ایسی شخصیت نہ بنی ہے اور میرے نبی کے بعد قیامت تک کوئی بنے گی نہیں. کتنا پیارا بنایا، کتنا حسین بنایا، کتنا با کمال بنایا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، اور ایک مرتبہ میرے نبی لال دھاری دار سفید چادر جس کی دھاری کناری لال تھی، اور آپ وہ چادر اوڑھ کر کے تشریف فرما تھے. تو میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی میرے سرکار کے چہرے انور کو دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا. اخیر میں میرے دل نے گواہی دی اور فیصلہ کیا کہ چاند کو لوگ خوبصورت کہتے ہوں گے، لیکن میرے نبی کے چہرے سے زیادہ حسین آج تک کوئی نہیں ہے. یہ وہ دیکھنے والوں کی تعبیر ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کی. اور ہمارے شاعروں نے یوں کہہ کر کے اپنے قلم توڑ دیے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه. جیسا آپ کی تعریف کا اور آپ کی مدح کا اور آپ کے کمالات کا حق ہے بیان کرنا چاہیے، ہم نہیں بیان کر سکتے. فقط اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی کوئی ہستی ہو تو وہ آپ کی ہے، قصہ مختصر. اتنا حسین جمیل با کمال شخصیت، اور اللہ نے گارنٹی دی، دنیا والوں کی گارنٹی نہیں، اللہ کی گارنٹی. ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں بہت سمپل ہے. کہ اللہ کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اگر کامیابی چاہیے، اور فاز فوزن عظیما، سب سے بڑی کامیابی اللہ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں چاہیے تو میری اور میرے نبی کی اطاعت کرو،
میری بات مانو، میرے نبی کے طریقے پر چلو، سب سے بڑی کامیابی کو تم پہنچ جاؤ۔ اور دوسری جو خطبے میں نے حدیث پڑھی، اس میں سرکار نے خود فرمایا کہ تمہارا ایمان کامل اور مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تمہارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے دل میں میری محبت، اپنے والد سے، ہر آدمی والد سے محبت کرتا ہے، لیکن والد سے بھی زیادہ محبت تمہارے دل میں کس کی ہونا چاہیے؟ سرکار فرماتے ہیں میری۔ تمہارے والد سے بھی زیادہ، تمہاری اولاد سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ، جب تک تمہارے دل میں میری محبت نہیں ہوگی تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شخصیت سے کون ناواقف ہے؟ اس شخص کے امت پر اتنے احسانات ہیں کہ میرے نبی کو یوں کہنا پڑا کہ اے صدیق، میں نے ساری دنیا کے احسانات چکا دیے، لیکن فقط تو ایک ایسی شخصیت ہے کہ تیرا احسان تیرا خدا چکائے گا، میں نہیں چکا سکتا۔ دنیا کے ہر قدم پر ساتھ دیا، دوستی کا حق نبھایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار میں بھی، جب مکے والے پیچھے پڑے تھے، غار میں بھی، اور ابھی سوئے ہوئے ہیں مزار میں بھی، اللہ کے نبی نے فرمایا جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، اور میرے داہنی طرف ابو بکر صدیق ہوں گے اور بائیں طرف عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا محبت کی ہوگی نبی سے۔ میں نے ابھی کہا نا کہ اپنے بیٹے سے زیادہ محبت۔ فرماتے ہیں ان کا بیٹا عبد الرحمن، بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن، ابو بکر صدیق کے بیٹے کا نام۔ ایک مرتبہ باپ بیٹا بیٹھ کر روٹی کھا رہے ہیں، باتوں باتوں میں بیٹے نے کہہ دیا کہ ابا جان، بدر کے موقع پر آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے۔ اس وقت عبد الرحمن مسلمان نہیں تھے، بدر کے میدان میں ان کے ساتھ تھے۔ کہنے لگے کہ ابا جان، فلاں بدر کے موقع پر آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں نے آپ کو ابا سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، قربان جاؤ اس ابو بکر کے اوپر۔ روٹی چھوڑ دی، کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے بیٹا عبد الرحمن سن لے، اگر اس دن تو میری تلوار کے نیچے آ گیا ہوتا تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ میرے نبی کے نام پر، میرے اللہ کی محبت میں تیرے 2 ٹکڑے کر دیتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ بیٹا ہے اپنی جگہ پر، لیکن میرے دل میں میرے نبی کی اور میرے اللہ کی محبت ایسے ہزاروں بیٹوں سے زیادہ ہے۔ بیٹے کے 2 ٹکڑے کر دیتا، دنیا کو بتاتا ایسے بیٹوں کے میرے نبی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ ایک باپ کا قصہ سنا دوں، بات ختم۔ باپ ہے ابو سفیان، مکے کا سردار، ابھی ایمان نہیں لایا۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھو، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کے نکاح میں ہے، باپ کافر ہے اور بیٹی نبی کی حرم میں ہے، نبی کے نکاح میں بیٹی ام حبیبہ۔
اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ کیا محبت کی، ایک بیوی اپنے شوہر سے کتنی محبت کر سکتی ہے؟ ام حبیبہ سے پوچھو۔ صلح حدیبیہ کے بعد سن 6 کے بعد ابو سفیان مدینے آئے کسی کام سے، تو جب مدینے آئے تو بیٹی مدینے میں تھی، نبی کے گھر میں تھی، تو باپ ابو سفیان نے سوچا کہ جب میں آیا ہوں تو اپنی بیٹی سے ملتا چلوں۔ جیسے ہی ام حبیبہ کے گھر کے دروازے پر نوک کیا، اندر سے پوچھا کہ کون؟ کہا بیٹی میں تیرا باپ ابو سفیان آیا ہوں۔ ہماری بیٹیاں باپ کی آمد کا سنتے ہی پھول ہی نہیں سماتی، نیا بستر بچھا دیتی ہے، نئی چادر بچھا دیتی ہے، اور خاطرداری میں کوئی کمی نہیں کرتی۔ لیکن یہ عجیب بیٹی ہے۔ دروازہ کھولا اور جیسے ہی بستر پر بیٹھنے لگے ابو سفیان فوراً روک دیا، رک جاؤ، ابھی نہیں بیٹھ سکتے۔ اس بستر کو لپیٹ کر کے رکھ دیا اور کہا اب بیٹھ جاؤ۔ باپ بھی حیران، یہ کیسی بیٹی ہے؟ باپ کے آنے پر بیٹیاں خوشیاں مناتی ہے، نیا بستر بچھاتی ہے، نئی چادر بچھاتی ہے، ویلکم کرتی ہے، استقبال کرتی ہے۔ بیٹی تو نے بستر لپیٹ کر رکھ دیا؟ کہ ابا جان آپ کی عزت بھی میرے دل میں ہے۔ ابو سفیان نے پوچھا کیا میں اس بستر کے قابل نہیں یا بستر میرے قابل نہیں؟ بیٹی ام حبیبہ نے جواب دیا ابا جان یہ میرے محبوب کا بسترا ہے، پاکیزہ بسترا ہے، اس پر جبرائیل سلام لے کر کے آتا ہے، اس پر جبرائیل قرآن لے کر کے آتا ہے، اور ابا جان آپ ابا جان ہیں، آپ کی محبت جتنی باپ کی ہونا چاہیے میرے دل میں ہے، لیکن ابھی آپ کفر کی ناپاکی سے ناپاک ہیں، اور یہ میرے نبی کا پاکیزہ بستر ہے۔ میں بیٹی ہو کر یہ نہیں چاہتی کہ میرے نبی کے پاک بستر پر اگرچہ میرا باپ ہے لیکن کفر کی ناپاکی میں ناپاک ہے، اور آپ کی ناپاکی، کفر کی ناپاکی میرے نبی کے پاکیزہ بستر پر لگ جائے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے آپ اس بستر کے قابل نہیں، میں نے لپیٹ کر کے رکھ دیا۔ اس کو کہتے ہیں محبت۔ اب ایک ہماری محبت کو بھی ذرا دیکھ لو۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، لائٹیں لگے گی، محلوں کے اندر خوب روشنیاں، اور گانے بجیں گے، ڈھول تاشے بجیں گے، جھنڈیاں لہرائے گی۔ بھائی یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ نبی کی آمد۔ اچھا، تو نبی جن لوگوں کے اندر آئے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کے چہرے کا دیدار کیا اور اپنا سب کچھ اس نبی پر قربان کر دیا، ذرا ان لوگوں سے بھی تو پوچھو کہ کیا تمہارے دل میں نبی کی محبت نہیں تھی؟ میں نے ابھی سنایا محبت کا عالم ابو بکر صدیق کے دل میں اور بیٹی ام حبیبہ کے دل میں، ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے آپ کے اشارے پر۔ تو اتنا بڑا نبی کے آنے کا دن میلاد شریف کیسے بھول گئے؟ صحابہ سے بہت بڑی چوک ہو گئی، ان کو سمجھ میں نہیں آیا، اور یہ 1400 سال بعد والے مسلمان کو سمجھ میں آ گیا کہ نبی کا میلاد کیسے مناتے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ابو بکر صدیق نبی 23 سال رہے، کبھی میلاد کا کوئی تذکرہ نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا تذکرہ آپ کو کتابوں میں ملے گا، پھر اتنی بڑی میلاد کا تذکرہ کرنا کیوں بھول گئے؟ 23 سال نبی نے کبھی نہیں کہا ابو بکر میلاد مناؤ، عمر میلاد مناؤ، تو وہ پوری دنیا کو روشن کر دیتے، اتنی طاقت تھی۔ عمر 24 لاکھ مربع میل کا مالک تھا، حکمران تھا اکیلا،
آج کے 15 ملکوں کا اکیلا مالک تھا عمر ابن خطاب. وہ چاہتا تو پوری دنیا کو روشن کر دیتا. لیکن آپ نے کہیں پڑھا ہو تو مجھے بتا جانا. ابو بکر کی حکومت 2-2.5 سال، عمر ابن خطاب 10 سال تک رہے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی، جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں، وہ کیسے میلاد بھول گیا؟ بیٹیوں نے تو یاد نہیں دلوایا. بیٹیوں کو بھی یاد دلوانا چاہیے کہ ہمارے ابا جان کی میلاد مناؤ. 12 سال تک عثمان غنی خلیفہ رہے. کہیں کتابوں میں نہیں لکھا ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے لاڈلی بیٹی، تمام دنیا کی بیٹیاں جس پر قربان، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حسن حسین کی ماں، وہ کیسے اپنے ابا کی میلاد بھول گئی؟ علی کو یاد دلا دیتی ہے کہیں نہیں. 1400 سال بعد کے مسلمان کو یہ میلاد سمجھ میں آئی. ایسے میلاد مناتے ہیں. جھنڈیاں لگاؤ، روشنیاں لگاؤ، جھنڈیاں پھیراؤ، راستے ٹریفک جام کرو، نمازیں چھوڑو. جو نبی جاتے جاتے کہہ گیا الصلاۃ الصلاۃ، نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کر. وہ نمازیں چھوڑ کر کے میلادیں منا رہے ہیں. ارے یہ کون سی میلاد ہے بھائی؟ میرے بھائیوں، یہ جتنی بھی روشنیاں جلے گی یہ فضول خرچی ہے. کل قیامت کے دن اللہ پکڑ کریں گے کہ تم نے یہ سب کہاں سے لائے، کس نے تمہیں بتایا؟ ہاں، میں ایک طریقہ بتاتا ہوں میلاد منانے کا جو خود نبی نے فرمایا. برانڈیڈ مارکے والا ISI. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن، پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت. یہ الفاظ حدیث کی کتابوں میں جا کر دیکھ لینا. فیہ ولدت کہ اس دن میں پیدا ہوا. پتا چلا سوموار کا دن کنفرم ہے. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا، پیر کے دن. تاریخ کنفرم نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے. 9 تاریخ کو آئے، بعض کہتے ہیں 8 کو آئے، بعض کہتے ہیں 12 کو آئے. چلو مان لو 12 ربیع الاول کو آئے، تو 12 ربیع الاول کو گئے بھی تو دنیا سے، وفات بھی تو وہی ہے. اب ایک ہی دن میں سرکار تشریف لائے اور ایک ہی دن میں گئے، تو خوشی مناؤ گے کہ غم مناؤ گے؟ تو پوچھنا پڑے گا کہ کہیں نبی کی وفات کی خوشی تو نہیں منا رہے ہیں؟ میرا نبی کہہ رہا ہے میں سوموار کو آیا تو اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. وفیہ انزل، اور اسی دن میں میرے اوپر قرآن کریم نازل ہوا، اس لیے میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں. تو اگر حقیقت میں آپ کو میلاد منانا ہے تو سوموار کے دن روزہ رکھو. اس کے لیے تیار نہیں ہے. پھر یہ حلوہ پوری یہ سب بنایا، یہ کون کھائے گا؟ یا تو بھوکے مرنا پڑے گا 12 گھنٹے. وہ میلاد اچھی ہے کھانے پینے والی؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں، میرے نبی نے جو فرمایا، سب سے بڑی میلاد یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اس مقصد پر ہم کھڑے ہو جائیں. ہمیں تو ہماری میلاد تو ہر سیکنڈ، ہر منٹ میں میلاد ہے ہماری، کہ ہر سیکنڈ میں نبی کی کوئی نہ کوئی سنت، کوئی نہ کوئی کھانے کی، پینے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، لیٹنے کی، کوئی نہ کوئی سنت ہے. آپ ہر سنت پر عمل کرو، نبی اتنا ہی خوش ہوگا. سنتوں پر عمل کرنے سے نبی خوش ہوتا ہے. فضول خرچی کرنے سے اور ڈھول تاشے بجانے سے، نمازوں کو چھوڑنے سے نبی کہاں خوش ہوگا؟ نماز تو نبی تو کہہ رہا ہے نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ نماز چھوڑ کر ڈھول تاشے بجا رہے ہو تو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہو یا تکلیف پہنچا رہے ہو؟ اس لیے میرے بھائیوں، سنتوں پر عمل کرو، سنت شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو لے آؤ. یہ نبی کی سب سے بڑی محبت ہے، اور اس سے نبی سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں
اور نبی کے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھو. میرا نبی فرماتا ہے جو کثرت سے میرے اوپر درود شریف پڑھے گا کل قیامت کے دن ہاتھ پکڑ لوں گا سیدھا جنت میں داخل کر دوں گا. کون سا طریقہ آسان ہے؟ یہ والا طریقہ، کوئی خرچہ نہیں. بیٹھ جاؤ، درود شریف پڑھو، نبی کو خوش کرو اور جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرو. اللہ سب سے پہلے مجھے پھر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کا وقت زیادہ لیا اس لیے معافی بھی چاہتا ہوں، لیکن یہ ٹاپک ایسا تھا کہ اس پر جتنا بھی آپ بیان کرو قیامت تک آنے والے بیان کریں گے، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اللہ ہمارے نبی کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور سنت شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.